مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بوجھ بہت زیادہ ہے، شاید اب ہمت جواب دے جائے، لیکن قرآن ہمیں یہ یقین دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جنہوں نے محرومی میں صبر اور تنہائی میں دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ کل کے حصول کے لیے اپنا آج قربان کر دیتا ہے، اور آخر میں اسے نہ کل ملتا ہے نہ آج واپس آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی آزمائش میں ڈالے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں وہ مقام دینے والا ہے جو جلد بازوں کے نصیب میں نہیں۔ انسان حاصل کی خواہش میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، جیسے بچہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھر سے بہت دور نکل جائے، جہاں نہ تتلیاں ہاتھ آتی ہیں اور نہ ہی واپسی کا راستہ۔ ہر وہ چیز جو تم سے چھن گئی وہ تمہارے حق میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے، روکا نہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اس کو لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ صبر وہ کنجی ہے جس سے کامیابی کے تمام دروازے کھلتے ہیں، مگر ہر کوئی اس کنجی کو تھام نہیں پاتا۔ اگر ہر اختلاف کے بعد آپ کو ہی دل بڑا کرنا پڑے تو سمجھ لیں کہ آپ چھوٹے دل والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ محرومی انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرتی ہے، اور جو شخص محرومی میں بھی شکر ادا کرتا ہے وہ کامیابی کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جس طرح موسم بدلنے پر پرندے ٹھکانہ بدل لیتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں کے نقاب تب اترتے ہیں جب حالات کا موسم بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں آزماتا ہے تو وہ تمہیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم کتنے قیمتی ہو، اور جو شخص صبر میں کامیاب ہو گیا وہ دنیا کی ہر جنگ جیت چکا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تاکہ تم یہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا واحد سہارا ہے۔ جب رزق، عزت یا تعلق چھن جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی قید سے آزاد کر رہا ہے۔ اپنے دل کے زخم اور دل کی گہرائی صرف اس کے سامنے کھولو جو اسے بنانے والا ہے، کیونکہ انسان صرف تماشا دیکھنا جانتے ہیں۔ جب تم تنہائی میں خود کو کھو دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اصل واپس دیتا ہے، اور تنہائی کی گھڑیاں دراصل وہ لمحے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ تم سے آہستہ آہستہ بات کرتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو سمندر کی طرح دیکھو اور پریشانی کو اس کے اوپر آنے والی جھاگ کی طرح۔ جھاگ چاہے جتنا بھی نظر آئے، اس کی حقیقت سمندر کے گہرے پانی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب محرومی آتی ہے تو یہ کوئی سزا نہیں بلکہ روح کی تربیت کا آغاز ہے، اور محرومی دراصل عطا کی شروعات ہے، کیونکہ جب سب چھن جائے تو صرف دینے والا باقی رہ جاتا ہے۔ مشکل وقت تب نہیں آتا جب آپ کے حالات خراب ہوں، بلکہ مشکل وقت تب آتا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد موجود لوگوں اور رشتہ داروں کو پتہ چل جائے کہ آپ مشکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں سب سے دور لے جاتا ہے تو وہ خود تمہارے قریب ہونے والا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ وہ مضبوط سہارا ہے کہ اگر پوری دنیا آپ کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لے تب بھی آپ گر نہیں سکتے۔ تنہائی تمہیں مضبوط نہیں بناتی بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا محتاج بناتی ہے، اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان بادلوں سے یہ سبق سیکھ سکتا ہے کہ بھلے ہی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے آؤ، مگر جتنا وقت رہو کسی کے لیے باعث راحت بنو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے اپنے دل میں محل بنا دیتے ہیں، جبکہ اس کی نظر میں ہماری حیثیت محض ایک ایسے راستے کی ہوتی ہے جہاں سے اسے صرف گزر کر کہیں اور جانا ہوتا ہے۔ ہجرت صرف شہر بدلنے کا نام نہیں، کبھی کبھی خود کو اس جگہ سے نکال لینا بھی ہجرت ہے جہاں آپ کی کوئی قدر نہ ہو۔ رشتے پودوں کی مانند ہوتے ہیں، روز پانی نہ ملے تو سوکھنے لگتے ہیں، اور حد سے زیادہ پانی بھی جڑیں کمزور کر دیتا ہے۔ مشکل حالات وہ پتھر ہیں جو بزدل کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن باہمت انسان انہی پتھروں کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنا لیتا ہے۔ کچھ چیزوں کی گرفت ریت جیسی ہوتی ہے، جتنا زور لگاؤ گے اتنی جلدی کھو دو گے۔ رشتوں اور حالات کو قابو کرنے کے لیے طاقت نہیں بلکہ نرمی اور صبر درکار ہوتا ہے۔ بیج جب تک خاک میں نہ ملے درخت نہیں بنتا، اسی طرح انسان جب تک مشکلوں سے نہ گزرے کامیاب نہیں بنتا۔ اگر آپ دوسروں کی واہ واہ کے قیدی بن جائیں گے تو آپ ان کی تنقید سے مر جائیں گے۔ اس لیے اپنی منزل کا تعین خود کریں، لوگوں کے شور سے نہیں۔ کامیابی آنے سے پہلے انسان پر یہ 3 آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ پہلی آزمائش، جب اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی آزمائش میں ڈال دے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے، وہ صرف تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر عظیم روح کو پہلے انتظار کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ دوسری آزمائش، اللہ تعالیٰ جب تمہیں سب سے الگ کرتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ تنہائی کوئی سزا نہیں بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم خود کو اور اپنے رب کو پہچانتے ہو۔ تیسری آزمائش، جب سب کچھ چھن جائے تو دل شکستہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کچھ لیتا ہے تو دینے کے لیے ہی لیتا ہے۔ محرومی وہ دروازہ ہے جس سے عطا کی روشنی اندر آتی ہے۔ عجیب تماشا ہے اس دنیا کا، لوگ اپنی غلطیوں پر وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں پر فوراً جج بن کر فیصلہ سنانے لگتے ہیں۔ سلام ہے ان لوگوں پر جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔